ریاست آندھرا پردیش کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی جماعت ہے. یہ آپ کی جماعت ہے, یہ میری جماعت ہے, غلاموں کی جماعت ہے, غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ایک نہیں ہزار سلام اس غیور مسلمانوں کے اتحاد کو, ان کی کامیابی کو. آپ کی کامیابی ہے. آج دنیا کہہ رہی تھی, کل تک دنیا کہہ رہی تھی کہ مجلس کا خاتمہ ہو جائے گا, حیدرآباد سے مجلس کا صفایا ہو جائے گا, سیاسی منظر سے مجلس کا نام غائب ہو جائے گا. ارے اس رہتی دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے, دائر ہے, اور اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے, تو خدا کی قسم اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جب تک کلمہ پڑھنے والا ہے اس وقت کی جماعت قائم و دائم ہے. مبارک ہو, مبارک ہو اے حیدرآباد کے میرے پیارے مسلمانوں. یہ تمہاری کامیابی ہے, تمہاری محنتوں کی کامیابی ہے, تمہارے دعاؤں کی کامیابی ہے, تمہارے ایثار کی کامیابی ہے, تمہارے قربانیوں کی کامیابی ہے. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہ کر اس جماعت کے لیے دعائیں دینا اور ڈالنا, یہ تمہاری کامیابی ہے. میں اس جلسے کے ذریعے سب سے پہلے اس عوام کے بعد اگر کسی کا شکریہ ادا کروں تو میں نخیر ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ مجمع جو آج یہاں پر اکٹھا ہوا ہے, یہ سارا مجمع اس کارروائی کو کامیابی کے منزل تک اس عوام کو ساتھ لے کر, اعتماد کے ساتھ لے کر, ان کے طاقت کو لے کر, ان کے دعاؤں کو لے کر کامیابی کے منزل تک پہنچانے والی شخصیت کا نام صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. اور اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سابق اراکین اسمبلی, سابق اراکین بلدیہ, صدور و معتمدین, سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین, وہ بحیقان مجلس اتحاد المسلمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ کا تعاون, آپ کی دعائیں, آپ کی محبت اور آپ کی محنت نہ ہوتی تو مجلس اتحاد المسلمین کو یہ کامیابی نصیب نہ ہوتی. اور بالخصوص جب میں نے سارے مسلمانوں کو پہلے مبارکبادی دی تو میں احسان مند و شکر گزار ہوں حیدرآباد کے پردہ نشین خواتین کا, میری عزت مآب ماں اور بہنوں کا, کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, گرمی کی تپش میں نہ پانی کا انتظام ہے, نہ ٹینٹ ہے, نہ قنات ہے, دھوپ سے بچنے کے لیے نہ کوئی چھاؤں ہے, نہ کوئی سایہ ہے, لیکن ملت اسلامیہ کے وقار کا مسئلہ تھا
تھا تو میری عزت رام ماں اور بہنوں نے اس ملت اسلامیہ کے وقار کے لیے، اس ملت اسلامیہ کی عزت کے لیے، اس ملت اسلامیہ کی طاقت کے لیے، مشرکین کے سامنے ہماری عزتوں کی لاج رکھنے کے لیے ہماری ماں اور بہنوں نے قطاروں میں کھڑے رہ کر 4-4 5-5 گھنٹوں میں کھڑے رہ کر اپنے ووٹ کے ذریعے ہم گنہگاروں کو منتخب کیا۔ نہ صرف ان خواتین نے قطاروں میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، بلکہ اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر اپنے معصوم بچوں کو کھانا کھلائے بغیر، اپنے شوہر کو خدمت کیے بغیر اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے سب سے پہلے تو ملت اسلامیہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کی نسبت کو، رشتے کو نبھانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں میرے اس پردہ نشین ماں اور بہنوں کا۔ ان کے بعد میں شکر گزار ہوں تو میرے بزرگوں کا، ضعیف العمر بزرگوں کا، کہ میں نے دیکھا ہے کئی بزرگوں کو زار و خطار روکتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو مجھے گلے لگا کے ہے، بزرگوں کو اتکاف میں بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو سجدے میں گر کر گر گراتے ہوئے ملت اسلامیہ کی سربلندی و کامیابی کے لیے، میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو اپنے گھر کے نوجوانوں کو، خواتین کو سب سے پہلے اور ڈالنے کے لیے بھیجتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے ان بزرگوں کو نمازوں میں دعا کرتے ہوئے۔ اور ان بزرگوں نے 16 تاریخ سے نہیں بلکہ جس دن سے الیکشن کا اعلان ہوا اس دن سے نہیں بلکہ جس دن سے اس سرزمین دکن میں انتشار کی بیج بوئی منافقین نے، اس دن سے ان بزرگوں نے جان ماس پر بیٹھ کر مجلس کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اور ہمارے اس کاروان کے سلامتی کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ 2 سال سے آج تک جاری رہا۔ 16 تاریخ سے لے کے کل کی 16 تک تو غیر معمولی طور پہ یہ صرف عبادتوں میں تھے، دعاؤں میں تھے، روزوں میں تھے، صرف محفلوں کا اہتمام میں تھے، دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ میں شکر گزار ہوں بزرگوں کا۔ ارے یہ بزرگوں کی دعائیں ہی نہیں، ارے آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی اور میری نظریں ڈھونڈ نہیں ہے، لیکن آج آپ کا، میرا اور ہم سب کا سالار ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آج ہمارا سالار ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ آج اکبر اویسی و اسد اویسی کا باپ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی نے حیدرآباد کے ہر بزرگوں میں سالار ملت کی چھوی کو دیکھا ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے دنیا سمجھ رہی تھی کہ سالار نہیں رہے مجلس کو شکست دے دیں گے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ سالار نہیں ہے اب یہ بچے کیا سنبھالیں گے۔ ارے سالار نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کو کہوں گا کہ سالار ہمارے نظروں میں سے اوجھل ہو گئے ہیں، سالار ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن سالار ہمارے دلوں میں بسے ہیں، تو سالار ان بزرگوں کے چہروں میں بسے ہیں اور ہم ان بزرگوں کے چہرے میں سالار ملت کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور ان بزرگوں نے ہماری رہنمائی کی، ہماری مدد کی، ہمارے دعائیں کی اسی طریقے سے جس طریقے سے سالار دعا کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان بزرگ
शख्सियतों का, तो इस चीज को कैसे भूल जाऊं। खवातीन ने घरों में चूल्हा जलाए बगैर चिलचिलाती हुई धूप में कतारों में खड़े रहे, तो बुजुर्ग दुआओं में मसरूफ थे, इत्तिकाफ में थे, रोजों में थे। तो हजार सलाम 18 बरस से लेकर 34 से 40 बरस के नौजवानों को क्या खूब तुमने साथ दिया अपने इस भाई का, क्या खूब तुमने साथ दिया अपने इस भाई का। अरे दुनिया कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी का एक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, लेकिन मैं कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी का एक भाई नहीं है, बल्कि हजारों नौजवान असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, नौजवान भाई हैं, जो खाने से खाना लगाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहे। नौजवानों, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी जिद्दोजहद चिलचिलाती हुई धूप में हमारे हर कदम के साथ बढ़ता हुआ तुम्हारा कदम, हमारी हर लड़खड़ाती आवाज पे तुम्हारे जोरदार नारे तकबीर की फिजाओं में गूंजती हुई वो सदा हमारे हिम्मत का बाइस बनी, हमारी ताकत बनी। अरे ये नौजवानों ने ऐसा साथ दिया कि मैं कहूंगा